بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونف اور چنے کی دال مکس کر کے کھانے سے ہمیشہ جوانی برقرار رہتی ہے۔ جسم کا وزن بڑھ جائے تو سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں نمایاں کمی آتی ہے۔ ہڈیوں کے درد سے بچاؤ کے لیے روز 3 کیلے کھانے چاہیے۔ نظر کی کمزوری سے بچنے کے لیے پھٹکری کو آنکھوں پر پھیریں۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد کالی اور سخت ہو جاتی ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے کالی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں کے درد سے آرام نہ آتا ہو تو دودھ کے ساتھ اجوائن کھاؤ، فوراً آرام آ جائے گا۔ گھر کی دیوار کے ساتھ انڈے کے چھلکے لٹکانے سے چھپکلی گھر نہیں آتی۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے روزانہ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر سر کے بال زیادہ جھڑ گئے ہوں تو رات کے وقت اچار کا تیل سر پر لگاؤ تو جس جگہ سے بال جھڑ گئے ہوں وہاں نئے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تلوں کا تیل پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانے سے قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ صبح ناشتے سے پہلے اگر آدھا گھنٹہ ہلکی پھلکی چہل قدمی کر لی جائے تو زندگی کا آدھا گھنٹہ بڑھ جاتا ہے۔ گیلے کپڑے پہننے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو سکتی ہے، اس لیے کپڑے ہمیشہ خشک کر کے پہنیں۔ واش روم میں موبائل استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ واش روم میں موبائل کے استعمال سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ برے خواب آتے ہوں تو رات کو وضو کر کے سونا چاہیے، اس سے برے خواب نہیں آتے۔ گھر میں کھجوریں موجود ہوں تو اس گھر سے مصیبتیں دور رہتی ہیں۔ نہانے کے فوراً بعد دھوپ میں بیٹھنے سے جلد پر دانے نکل آتے ہیں۔ پانی پینے سے پہلے اس کو غور سے دیکھ کے پیا جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں جرابیں پہن کر سونے سے انسان اندرونی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، عمر کم ہوتی ہے، اس لیے رات کو جراب پہن کر نہیں سونا چاہیے۔ اگر آپ کی آواز اچھی نہ ہو تو شہد گرم کر کے نہار منہ تھوڑا سا چاٹا کریں، ایسا کرنے سے آواز خوبصورت اور صاف ہو جائے گی۔ اگر واش روم کرتے ہوئے آپ کو 5 منٹ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو سمجھ جائیں آپ کا معدہ کمزور ہے۔ سونے سے پہلے بیت الخلاء لازمی کریں، ایسا نہ کرنے سے بڑھاپا ان پر جلد آتا ہے۔ جلد کے نکھار کے لیے ایک لیموں میں 2 چھوٹے سوراخ کر کے اس میں مصری کی ڈلی بھر لیں اور سلور فوائل میں لپیٹیں۔ لیموں کو تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے چولہے کی آنچ پر رکھیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد فریج میں رکھ دیں۔ استعمال کے وقت اس کے چند قطرے منہ پر لگائیں اور 1 منٹ بعد منہ دھو لیں یا گیلی روئی سے صاف کر لیں، چند ہی روز میں چہرہ نکھر جائے گا۔ جو عورت دل کی صاف ہوتی ہے وہ منہ پر زیادہ غصہ کرتی ہے۔ مکئی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ شکرکندی ابال کر کھانے کے بجائے بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو سوتے وقت اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ نماز پڑھتے وقت اگر برے خیالات آتے ہوں اور نماز میں دھیان نہ جاتا ہو تو سمجھ جائے کہ شیطان آپ پر حاوی ہو چکا ہے۔ عورت کو اگر وقت، محبت اور عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے، مگر کبھی بھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے نہانے کے بعد ناف پر تیل لگا لیں تو سردی کا اثر بالکل نہیں رہتا۔ نظر کا دھندلا پن ختم کرنے کے لیے نہار منہ سرما آنکھوں میں ڈالنے سے نظر کا دھندلا پن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زخم پر کوئی پیسٹ اور نمک ملا کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کچے چاول کھانے سے بھوک کم لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سستی محسوس ہو تو کھانے کے بعد روز کھجوریں کھائیں، فوراً جسم کی سستی ختم ہو جائے گی۔ سیب کے چھلکے کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لے تو بدہضمی نہیں ہوتی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے معدے کی چربی ختم ہو جاتی ہے
اور معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ چکنائی والی چیز کھانے کے بعد 2 قطرے لیموں کا رس پی لیا جائے تو میٹھی چیز جلدی ہضم ہو جائے گی۔ رات کے وقت سر کے پاس مالٹے کے چھلکے رکھ کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے لال رنگ کے پھل زیادہ کھائیں تو جلد نظر تیز ہوتی ہے۔ حاملہ عورت اگر گڑ والا شربت بنا کر پیے تو حاملہ عورت کا حمل ضائع نہیں ہوگا۔ اگر حاملہ عورت نہار منہ 2 بار اوپر نیچے سیڑھی کا چکر لگانے سے زندگی بھر کے چکر آنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ کچے آم کو آگ پر بھون کر کھانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جسم جل جانے کی صورت میں ہرا دھنیا پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے اس جگہ پر آبلہ نہیں پڑتا۔ جس طالب علم کو سبق نہ یاد ہو رہا ہو تو ایک بار اس سبق کو لکھ لو۔ لکھنے سے آپ کو 60% سبق یاد ہو جائے گا اور وہ سبق آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ گرمی کی وجہ سے نکسیر پھٹ جائے تو کچھ پیسٹ کی خوشبو سونگھنے سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک چٹکی نمک چکھ لینے سے سارا دن ذہن کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ ہرن کا گوشت کھلانے سے جس لڑکی یا لڑکے کا اگر قد بڑھ نہ رہا ہو تو اس کا قد دنوں میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر مرد جوانی میں میٹھی چیزیں کھاتا رہے تو بڑھاپے کے وقت کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ شہد اور 2 چمچ پیسی ہوئی سونف ڈالیں اور اس سے آئس کیوب ٹرے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں۔ جب جم جائے تو 1 کیوب نکالیں اور چہرے پر مساج کریں۔ آہستہ سے مساج کرتے رہیں جب تک کہ آئس کیوب پگھل نہ جائے اور تھوڑی دیر بعد چہرہ دھو لیں۔ روزانہ 2 کیوب، ایک بار رات اور ایک بار دن میں 1 دفعہ کے استعمال سے آپ کی جلد ٹائٹ ہوتی جائے گی اور اس سے چہرہ بھی صاف شفاف ہوتا جائے گا۔ وضو کا پانی داڑھی اور چہرے وغیرہ پر ٹکا رہتا ہے۔ اس کو اگر جوڑوں کے درد والی جگہ پر مالش کے انداز میں مل لیں تو شفا ملے گی۔ خواتین کے چہرے پر جو وضو کا پانی بچ جاتا ہے وہ اپنے مطلوبہ درد والی جگہ پر ملے، انشاءاللہ ان کو ہر قسم کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ روکھے بے جان بالوں کے لیے ہفتے میں 2 دفعہ اپنے بالوں میں تیل لگائیں۔ اگر بال بہت روکھے لگے تو ان پر تھوڑا سا دودھ چھڑک کر کنگھی کریں، بال نرم ہو جائیں گے۔ 1 انڈا، 1 چائے کا چمچ زیتون، ناریل یا سرسوں کا تیل اور 1 یا 2 چمچ دہی مکس کر کے کم از کم مہینے میں 1 بار اپنے بالوں پر آدھے گھنٹے کے لیے لگائیں اور پھر شیمپو کریں۔ الٹیاں اور متلی روکنے کے لیے صبح املی کا گاڑھا رس 1 ٹیبل سپون پی لیں۔ رس سادہ پانی میں بنا ہوا ہو، اس سے پورا دن گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ چنوں کو رات کو گرم پانی کے ساتھ بھگو دیں۔ صبح وہ پانی نکال کر دوسرا گرم پانی ڈال دیں اور ساتھ تھوڑی سی مسور کی دال ڈال کر ابالنے رکھ دیں۔ لکڑی کے چمچ کے ساتھ وقتاً فوقتاً چلاتے رہیں۔ جب چنے پھٹنے لگے تو 1 چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں۔ گریوی کے ساتھ چنے بہت اچھے بنیں گے۔ سانس کی بیماری کے لیے 1 سیب میں 4 لونگیں دبا کر باہر اوس پر رکھ دیں اور کپڑے سے ڈھک دیں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر کھا لیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد پکا ہوا ناریل لے کر اس کے اندر اسبغول کا چھلکا بھر لیں۔ اس کے بعد آٹے کی روئی بیل کر پورے ناریل پر لپیٹیں اور لوہے کی کڑھائی میں خوب سارا تیل ڈال کر ناریل اس میں ڈال کر بادامی فرائی کر لیں۔ پھر اس تیل سے نکال کر ٹھنڈا کر لیں اور کوٹ کر بری کر لیں۔ ہر روز صبح پانی کے ہمراہ 1 کھانے کا چمچ کھائیں۔ جوڑوں کا درد چند ہی روز میں کم ہو جائے گا۔ 1 چائے کا چمچ کلونجی اور 1 ٹیبل سپون شہد ڈال کر پکا لیں۔ پھر چھان کر صبح خوب اچھی طرح مسوڑوں پر گھما کر کلیا کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ بچوں کا وزن کم ہو تو بچے کو سیب کھلائیں۔ سیب چھیل کر اس کے چکور ٹکڑے کر کے اسے پانی کے بھاپ میں گلا لیں اور شہد ملا کر بچوں کو کھلائیں، بہت طاقت آئے گی۔ عورت کو متاثر کرنا بہت آسان ہے۔ وہ غیر مرد سے ملنے والی ذرا سی محبت، عزت اور احساس اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے۔
اگر گھٹنوں میں مسلسل درد رہتا ہو تو زیتون کی تیل سے مالش کرنے سے گھٹنے درد نہیں کرتے۔ اگر اپنی صحت اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے کھانے سے پرہیز کرو۔ اگر آپ آدھی رات کو ادرک کھائیں تو فالج نہیں ہوگا۔ اگر مچھروں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ہر رات کو امرود کاٹ کر اپنے بستر کے پاس رکھ لیں، مچھر کبھی نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل داف میں ڈالنے سے بہت جلد نکلا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ رات کو خواب میں ڈر جاتے ہیں تو اپنے سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سو جایا کرو، کبھی خواب میں نہیں ڈرو گے۔ جسم کی چربی پگھلانا چاہتے ہیں تو رات کو اپنی چارپائی کے نیچے چراغ جلاؤ جس میں زیتون کا تیل ہو، تمہاری چربی پگھلتی رہے گی۔ رات کو سوتے وقت بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا کر سونے سے بال 90 سال تک روکھے اور خشک نہیں ہوں گے۔ نیم کے پتوں کا رس بدن پر لگانے سے بدن جلد ڈھیلا نہیں پڑتا اور جوانی برقرار رہتی ہے۔ حمل کے دوران مٹی کی خوشبو کی طرف مائل ہونے والی عورت جو مٹی کھائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بیٹا پیدا کرنے والی ہے۔ کام زیادہ کرنے سے تھکان بہت زیادہ ہو اور بدن ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کی خوب مساج کرو۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی جاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیزیں بنا لو، گھر والوں کو بھی پیش کر دو، گھر میں محبت بڑھے گی۔ جن لوگوں کو دل کی کمزوری ہے وہ جان لیں کہ گرم چیز دل کو زیادہ کمزور بنا دیتی ہے، اس لیے گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈل جائے تو سالن میں ایک آلو کاٹ کر ڈال دو، نمک آلو چوس لے گا، یہ بہت ہی اچھا نتیجہ دیتا ہے۔ آلو یا پھر بریڈ ڈال دیں تو بھی، کوئی آٹے کی لوئی بنا کر ڈال دیں تو بھی آپ کا نمک کم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی گریں گے بھی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگا لیں، آپ کے بال کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ جو رات کے وقت دودھ زیادہ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رنگ کبھی کالا نہ ہو، چمک جائے اور چہرے پر کبھی دانے نہ نکلے تو رات کو انڈے کی چھلکوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح کو وہی پانی پی جاؤ، اس سے آپ کی رنگت صاف ہو جائے گی اور دانے ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر چھوٹے بچوں کو بار بار نظر لگتی ہے اور بیمار پڑ جاتے ہیں تو توے کی کالک لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی، بچہ صحت مند رہے گا۔ اگر کھاتے وقت پیشاب کے قطرے نکل جائیں تو آپ کو اندرونی کمزوری ہے، یعنی آپ کا مثانہ کمزور ہے، اس کی مضبوطی کے لیے علاج کروائیں۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، آپ کی عمر بڑھنے لگے گی۔ اگر آپ کو سر کا درد رہتا ہے تو پالک کی سبزی کبھی نہ کھائیں، اس سے سر درد زیادہ بڑھ جائے گا۔ ناظرین، چاول کھانے کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ اگر مچھلی کا سالن بناتے وقت مچھلیوں کی بوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو مچھلی کے ٹکڑے دیچکی میں ڈالتے وقت بیسن ملا کر ڈالیں، مچھلی صحیح سے بنے گی اور لذیذ بھی ہوگی، یعنی کہ ٹیسٹی ہوگی۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے تو چھینک کو روکنے کی کوشش بالکل مت کریں، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ملا کر گرم کر کے پیو، بخار اتر جائے گا۔ اگر بخار زیادہ آ رہا ہے تو اس سے ایسے ہی گھر میں علاج کریں۔ ناظرین، سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھ کر شادی کی نیت ذہن میں رکھ کر اچھے سے دعا کریں، انشاءاللہ جلدی شادی ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا چہرہ 18 سال جیسا کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ بند گوبھی کھاؤ اور دہی کی ملائی کھایا کرو، زندگی بھر بوڑھے نہیں ہوگے۔ جن عورتوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے ایسی عورت کنجوس طبیعت کی ہوتی ہے۔ جب بھی منہ دھوئیں کپڑے سے منہ صاف نہ کریں بلکہ خود ہی سوکھنے دیں، ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کالا نمک چاٹ لیا کرو، گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ لوکی دل کے مریض کے لیے بہت بہترین ہے، یہ بلڈ پریشر بھی نارمل رکھتی ہے۔ لوکی بہت فائدہ مند ہے، لوکی کو کھانا چاہیے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور پیٹ ٹھنڈا رکھتی ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک تسبیح
یا حیو یا قیوم کرنے سے آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ ہر روز 10 منٹ پیدل چل لینے سے ڈپریشن سے نجات۔ حمل کے دوران مٹی کی خوشبو کی طرف مائل ہونے والی عورت جو مٹی کھائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بیٹا پیدا کرنے والی ہے۔ انسان کا دماغ 3 چیزوں پر فوری طور پر متوجہ ہوتا ہے۔ پہلا خوبصورتی، دوسرا خطرہ اور تیسرا کھانا۔ زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بھوری ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم یا گنگنے پانی سے دھویا کریں، اسکن اچھی بنی رہے گی۔ بچوں پر بار بار تنقید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، بس وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو اتنی زیادہ تنقید نہ کرو کہ انہیں اپنے آپ سے کراہت ہو جائے۔ کدو کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ناظرین، بادام اور اخروٹ کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثانے کے انفیکشن سے بچنے کے لیے چائے پینا چھوڑ دیں، متبادل کے طور پر روزانہ دودھ پیا کریں۔ کلونجی استعمال کرنے سے بالوں کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ کسی بھی بحث کے بعد 85% لوگ 29 جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کا قدرتی قوت ہوتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ ناظرین، لہسن کے استعمال سے خون کی شریانیں صاف ہو جاتی ہیں اور خون پتلا ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ اس کے لیے پیلی روشنی کا فلٹر نظر کو متاثر ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی میٹھا پھل کھاتا دیکھو تو یہ خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ شام کے وقت گوشت نہ کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ شام کو آئلی چیزیں کھانے والے لوگ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ کچی سبزیوں کے استعمال سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے چہرہ گول مٹول ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ کا درد نہ جا رہا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ اور اگر پیٹ کا درد تب بھی نہ جا رہا ہو تو نہار منہ دہی کے اندر اس بغول کا چھلکا ڈال کر کھاؤ۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی جلن ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرا برابر اس میں دلچسپی نہیں ظاہر کرتے۔ البتہ اگر آپ اپنی ناکامی یا ماضی کا کوئی قصہ شیئر کریں تو مکمل کہانی جاننے کے لیے سینکڑوں بے قرار ملتے ہیں۔ اگر عورت نہار منہ کھیرا کھا لیتی ہے تو ساری زندگی پتلی رہتی ہے۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کچی گوبھی کھانا نہایت مفید ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھاؤ، بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں۔ آپ کو بظاہر خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح و شام 1 چمچ پیا کریں۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہوتی ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے اور معدے کی کمزوری ہے۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔
کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھائیں۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی اور اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو چاروں مغز کا تیل سر پر لگائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے دل کی نسیں کمزور ہوتی ہیں جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسے کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا بھی باعث بنتا ہے۔ پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ معدے میں تیزابیت اور جلن ہے یا منہ میں چھالے ہیں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجورے ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ کھجورے بھی کھا لیا کریں۔ جس جگہ مچھر کاٹ دے اس جگہ پر نمک لگا دو، متاثرہ جگہوں پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں کو ایلو ویرا سے دھو ڈالو۔ اگر معدے کی گیس کی پرابلم ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پیا کریں۔ اگر کان اور گلے کی بیماری میں آپ مبتلا ہیں تو گرم پانی کے استعمال زیادہ کیا کریں۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر کا شدید درد ٹھیک ہو جاتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ کھجور دل کو صحت مند رکھتی ہیں اور اس میں موجود خصوصیات کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتی ہیں۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے ہی جلدی اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو تو بغیر ٹیک کے بیٹھو، اس سے جسم سے مرکزی مسلز ٹھیک ہوتے ہیں۔